سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو شخص بالغ ہوا اس کو چاہیے کہ نماز سیکھے، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نماز سکھائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے ہو جائیں ان کو نماز سکھاؤ، 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھیں تو مار کر پڑھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے مسائل سکھانے چاہیے۔ نماز فرض ہے، جب مسائل نہیں آئیں گے تو کیسے پڑھے گا؟ سجدہ سہو واجب ہونے کا اصول یہ ہے، ایک جامع اصول میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے، یعنی غلطی سے کوئی واجب رہ گیا، جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، غلطی سے کوئی واجب رہ گیا، یا کسی رکن میں فرض میں تاخیر ہو گئی۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے رد المطار میں بڑی تحقیق فرمائی ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق یہی تحقیقی بات ہے کہ اگر غلطی سے واجب رہ جائے یا کسی رکن میں فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ثنا نہیں پڑھی، سجدہ سہو واجب ہوا، یا کسی سجدے میں نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، دوسرے 5 مرتبہ پڑھ لیا، سجدہ سہو واجب ہوا۔ تو ثنا پڑھنا، تعوذ تسمیہ پڑھنا یا تسبیحات رکوع سجود کی، یہ سب کی سب سنتیں ہیں۔ اگر کوئی سنت رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہوتا، جان بوجھ کر سنت نہیں رہانی چاہیے۔ لیکن اگر سنت رہ گئی غلطی سے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ نماز کے واجبات پہلے آپ سن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ معلوم کرنا ہے کر سکتے ہیں، نماز کی عام کتابوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں۔ نماز کے جتنے واجبات ہیں، مثلا عام طور پر دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ کی ہر آیت پڑھنا واجب ہے، ساتھ میں سورت ملانا ہے، 3 آیات ملانا واجب ہے۔ تو اگر سورہ فاتحہ کی کوئی ایک آیت رہ گئی، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ میں کوئی دوسری صورت نہیں ملائی، 3 آیات نہیں ملائی، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی صورت نہیں ملائی یا آیات نہیں پڑھی تو اگر یاد آ جائیں، رکوع کرنے کے بعد یاد آ گئی، سجدہ کرنے سے پہلے یاد آئی میں نے قرات نہیں کی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی، تو واپس آئیں، قرات کریں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اس طرح کسی فرض میں تاخیر ہو گئی، مثلا درمیان والا جو قاعدہ ہے اس میں تشہد پڑھ رہے تھے، فرض نماز 4 رکعتی، اللہم صلی علی، اگر اتنا پڑھا سجدہ سہو نہیں، اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھا تو سجدہ واجب ہو گیا۔ مفتابی قول یہی ہے، اور اس کی وجہ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ اللہم صلی علی یہ جملہ نہیں بنتا، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا پڑھنے سے اب یہ جملہ بن گیا، لہذا جملہ بننے کی صورت میں تاخیر پائی گئی، قیام جو فرض ہے اس میں تاخیر ہوئی، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو سجدہ سہو واجب ہونے کا میں نے آپ کو مختصر طریقہ اور جامع اصول بتا دیا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے، مفتابی قول یہ ہے کہ جس پر سجدہ سہو واجب ہے، چاہے امام ہو یا منفرد ہو، تو تشہد پڑھنے کے بعد صرف دائیں طرف سلام پھیرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دونوں طرف پھیر لیں، دونوں طرف نہیں، اگر دونوں طرف سلام پھیرے گا تو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، سجدہ سہو نہ ہوا۔ مفتابی قول یہ ہے کہ صرف دائیں طرف سلام پھیرے، ایک سلام پھیرے دائیں طرف، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے سہو کے، 2 سجدے سہو کے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائیں وغیرہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر دے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔